بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہنامہ رحیمیہ لاہور، مارچ 2020، رجب المرجب 1441 ہجری۔ ارشاد گرامی حضرت اقدس مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری قدس سرہ، مسند نشین ثانی، خانقاہ عالیہ رحیمیہ رائے پور۔ شام کی مجلس میں راؤ فضل الرحمن خان صاحب نے اخباری بات سنائی کہ چند روز میں حکومت برطانیہ کا کیبنٹ مشن لندن سے پھر ہندوستان کے فسادات کے معائنے کے لیے آ رہا ہے۔ اس پر حضرت نے ہنس کر فرمایا کہ لو وہ بندر بانٹ لے کر پھر آ رہا ہے۔ حضرت والا نے فرمایا، ہم دونوں قومیں مسلمان اور ہندو اپنا پنیر خود بانٹ لیں گے، مگر بندر کو مہربانی کرنی چاہیے اور ہندوستان چھوڑ کر یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ اب ہم ہرگز بندر سے پنیر نہیں بٹوائیں گے، مگر وہ بندر تو ابھی تک پنیر بانٹ کر اپنا پیٹ بھر رہا ہے اور بلیاں آپس میں لڑ رہی ہیں۔ سیکشن درس قرآن، عنوان حضرت آدم کے لیے رہائش اور کھانے پینے کا انتظام، تفسیر شیخ التفسیر مفتی عبد الخالق آزاد رائے پوری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور ہم نے کہا، اے آدم، رہا کر تو اور تیری عورت جنت میں اور کھاؤ اس میں جو چاہو، اور پاس مت جانا اس درخت کے، پھر تم ہو جاؤ گے ظالم۔ گزشتہ آیات میں بتلایا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر خلیفہ مقرر کیا گیا اور فرشتوں سمیت تمام کو حکم دیا گیا کہ وہ انہیں سجدہ کر کے ان کی حکمرانی تسلیم کریں۔ سوائے شیطان کے سب نے سجدہ کر کے انہیں خلیفہ مان لیا۔ اس آیت میں حضرت آدم اور حضرت اماں حوا کے لیے جنت میں پرسکون رہائش اور اپنی معاشی احتیاجات کو پورا کرنے کے لیے وافر مقدار میں کھانے پینے کے بہترین انتظام کا ذکر ہے۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ۔ جب حضرت آدم کو زمین میں خلیفہ بنا دیا گیا تو ان کے لیے رہائش کے لیے ایک ایسے پرسکون مقام کی ضرورت تھی کہ جہاں وہ اور ان کی بیوی امن و اطمینان کے ساتھ زندگی بسر کر سکیں۔ جنت ایسا مقام ہے جہاں شدید سردی اور شدید گرمی کے بجائے ایک ایسا معتدل موسم ہوتا ہے جو انسانی جسم کے لیے سکون و طمانینت کا باعث ہے، جس میں انسانی کی راحت اور اطمینان ہی اس کی صلاحیتوں کو نکھارتے ہیں۔ چونکہ ابھی حضرت آدم کی ابتدائی زندگی کا زمانہ ہے، ان کی جسمانی بہیمیت اور روحانی ملکیت کو مجموعی طور پر ترقی دینے کے لیے ایسے ہی پرسکون اور امن و اطمینان کے مقام کی ضرورت تھی۔ اس لیے ان دونوں سے کہا گیا کہ وہ جنت کے اس پرفضا ماحول میں اطمینان و سکون کے ساتھ رہائش اختیار کریں۔ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا۔ انسان کے لیے دوسری بڑی ضرورت کھانے پینے کی ہوتی ہے۔ انسانی جسم کی طاقت اور قوت کے لیے بہترین اور عمدہ غذا کا ہونا اس کی نشو و ارتقاء کے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ جنت وہ بہترین مقام ہے جہاں لذت بخش کھانے پینے کی بہتات ہے۔ اس لیے حضرت آدم و حوا سے کہا گیا کہ اس جگہ جہاں سے چاہیں خوب جی بھر کر کھائیں، تاکہ بہترین غذائیت سے ان کی تمام عقلی اور عملی قوتیں پروان چڑھیں اور ان کی ملکی قوت بھی ترقی کرے اور ان کی بہیمی اور حیوانی قوتیں بھی بھرپور انداز میں نشو و نما پائیں۔ حضرت آدم میں ملکیت بھی اعلیٰ درجے کی تھی اور بہیمی خصوصیات بھی بہترین گندھی ہوئی طاقت اور قوت کی حامل تھیں۔ جنت کے اس پرسکون ماحول میں حضرت آدم کی دونوں قوتیں بھرپور طریقے سے پروان چڑھیں۔ اس طرح انہوں نے ایک ایسے ماحول میں پرورش پائی جس نے انہیں اپنے تمام قوائے طبعیہ اور قوائے ملکیہ کے سبب تمام انسانیت کا جد امجد بنا دیا۔ اس وقت حضرت آدم اور اماں حوا کی یہی ضرورت تھی جسے اللہ تعالیٰ نے پورا فرما دیا اور جنت میں یہ تمام سہولتیں حضرت آدم کو فراہم کی۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ۔
انسان کی نشو و نما کے لیے پیدائش سے لے کر آخر عمر تک غذاؤں کی ایک خاص ترتیب ہوتی ہے۔ بچپن اور ابتدائی زمانے میں ایسی خوراک کا استعمال کرایا جاتا ہے جو اس زمانے کی ضروریات کو بخوبی پورا کرے، جیسا کہ بچے کو تقریباً 2 سال تک ماں کا دودھ پلایا جاتا ہے۔ اس کے بعد نرم خوراک دی جاتی ہے۔ 7-8 سال کی عمر کے بچے کے لیے غذاؤں کی اپنی ایک ترتیب ہوتی ہے۔ جوان ہونے کے بعد ایسی غذاؤں کا استعمال ضروری ہوتا ہے جو بلوغت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے نسل انسانی کے فروغ کے لیے کردار ادا کرے۔ حضرت آدم اور حوا کو اپنی ابتدائی زندگی کے زمانے میں ایسی خوراک کی ضرورت تھی جو ابتدائی زندگی کی ضروریات کے مطابق ان کی جسمانی اور روحانی نشو و نما میں کردار ادا کرے۔ اس لیے انہیں گندم یا انگور وغیرہ کی خوراک کھانے سے روک دیا گیا جو کامل بلوغ کے بعد انسان کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے ایک خاص وقت تک یہ ضروری تھا کہ حضرت آدم اور حوا کو گندم کے اس درخت کے قریب جانے سے روک دیا جائے جس سے نسل انسانی کے فروغ کی خواہش اور جنسی طاقت و قوت پیدا ہوتی ہے۔ پھر گندم یا انگور کی غذا استعمال کرنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس کے حصول کے لیے مسلسل جد و جہد اور کوشش کرنی پڑتی ہے۔ محنت و مشقت سے زمین کاشت کرنے، اس کی دیکھ ریکھ کرنے، پوری توجہ سے فصل کاٹنے، گاہنے، اسے پیسنے اور روٹی پکانے وغیرہ سے متعلق امور بھی اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ عرضی خصوصیات کا حامل یہ درخت جنت کی اعلیٰ اور عمدہ غذاؤں کی لطافت سے تعلق نہیں رکھتا۔ جنت کی لطیف اور نفیس غذائیں روحانیت کی ترقی کا باعث بنتی ہیں، جبکہ گندم یا انگور کا یہ درخت انسان میں عرضی خصوصیات پر مبنی حیوانی تقاضوں کو ابھارتا ہے۔ اس لیے حضرت آدم اور حوا دونوں کو حکم دیا گیا کہ وہ اس درخت کے قریب مت جائیں، ورنہ انہیں جنت سے نکل کر زمین پر جانا ہوگا اور اس سے متعلق غذاؤں کے لیے اس سے وابستہ تمام متعلقہ کام بھی کرنے ہوں گے۔ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اپنے بچپن اور ابتدائی زندگی کے لیے خوراک کا جو چارٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت آدم اور حوا کو دیا گیا، اس کی پابندی کرنا لازمی تھا۔ اگر اس کی خلاف ورزی کی جائے گی تو نہ صرف یہ اللہ کے خلیفہ کی حیثیت سے ہونے والی ذمہ داریوں کی ادائیگی میں کوتاہی ہے، بلکہ ان کے جسمانی نشو و ارتقاء کے حوالے سے بھی درست نہیں۔ اللہ کے حکم کو نہ ماننا اور اپنے نفس کے حقوق درست طور پر پورا کرنے میں کوتاہی کرنا ظلم ہے۔ اس لیے ان دونوں سے کہا گیا کہ اگر تم اس حکم کی خلاف ورزی کرو گے تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ تمہیں خلافت عرضی اس لیے دی گئی ہے کہ اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے عدل و انصاف کو دنیا میں غالب کرو، اور اگر تم ہی اللہ کے عدل پر مبنی حکم کی خلاف ورزی کرو گے تو اس سے بڑھ کر ظلم اور کیا ہوگا۔ یہ خلافت کی ذمہ داریوں سے روگردانی کرنا ہے جو کسی صورت درست نہیں ہے۔ سیکشن درس حدیث، عنوان عمومی عذاب کے اسباب و نتائج، تحریر مولانا ڈاکٹر محمد ناصر جھنگ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمع ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا انزل اللہ بقوم عذابا اصاب العذاب من کان فیہم ثم بعثوا علی اعمالہم۔ سنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی قوم پر عذاب نازل کرتا ہے تو تمام لوگ اس عذاب کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں، پھر وہ اپنے اپنے اعمال کے مطابق روز قیامت اٹھائے جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مذکورہ ارشاد سے معلوم ہوا کہ بعض اوقات دنیا میں عمومی عذاب کی نوعیت قائم ہو جاتی ہے۔ ایسا اس وقت ہوتا ہے جب کسی قوم میں نظام ظلم قائم ہو جائے، خاص اور عوام الناس اس ظالمانہ نظام کی مزاحمت چھوڑ دیں تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ اس قوم پر عمومی عذاب مسلط کر دیتے ہیں۔ اس گرفت میں وہ لوگ بھی آ جاتے ہیں جو خود ذاتی طور پر نیک ہوتے ہیں، لیکن ان کا یہ رویہ ہوتا ہے کہ وہ اس برے نظام کے خلاف کسی قسم کا کردار ادا کرنے سے انحراف کی روش اپنائے ہوتے ہیں۔ وہ محض انفرادی نیکی اور اصلاح کو اہمیت دیتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو باطل نظام کی مخالفت سے لا تعلق رکھتے ہیں، فرسودہ نظام کے خلاف جد و جہد سے گریزاں رہتے ہیں، محض ذاتی نیکی پر قائم رہنے اور صالح نظام کے قیام کی جد و جہد سے بے اعتنائی کے سبب باطل نظام کے اثرات معاشرے میں غالب آ جاتے ہیں۔ قرآن میں ہے، اور بچتے رہو اس فساد سے کہ نہیں پڑے گا مگر تم میں سے خاص ظالموں ہی پر۔
یہ آیت مبارکہ اسی امر کی نشاندہی کرتی ہے کہ جب حکمرانوں کے غلط کردار کی وجہ سے باطل نظام قائم ہوتا ہے تو اس کے اثرات محض گناہ گاروں تک محدود نہیں ہوتے بلکہ عمومی ہوتے ہیں۔ مذکورہ بالا حدیث کے دوسرے حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روز قیامت ہر ایک کے ذاتی اعمال کے مطابق محاسبہ ہوگا۔ دنیا میں جس قماش کے لوگوں سے اس کی مناسبت ہوگی، روز قیامت انہی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ اسی کو قرآن حکیم نے کہا کہ قیامت کے روز ہم لوگوں کو ان کے لیڈروں اور رہنماؤں کے ساتھ اٹھائیں گے۔ یوں باطل نظام کی موجودگی میں محض ذاتی نیکی اور انفرادی اصلاح کا تصور رکھنا اور اپنی ذات میں ہی مگن رہ کر نظام کے خلاف جدوجہد سے گریزہ رہنا بالواسطہ نظام باطل کی حمایت متصور ہوتی ہے۔ اس لیے ذاتی اصلاح کی کوشش کے ساتھ ساتھ یہ جدوجہد بھی لازمی ہونی چاہیے کہ آپ کے گرد و پیش کا ماحول اور ملک کا نظام درست ہو جائے، اجتماعیت کو فروغ ہو اور حقوق قائم ہو جائیں تاکہ اللہ کی ناراضی سے قوم بچ سکے، ورنہ قوم پر جب اجتماعی گناہوں کے سبب عذاب آتا ہے تو وہ پوری قوم کو گھیر لیتا ہے۔ اس لیے اجتماعی گناہوں سے بچنے کے لیے اجتماعی جدوجہد ضروری ہے۔ سیکشن صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ایمان افروز کردار۔ عنوان حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فضل و کمال، حصہ دوم، تحریر مولانا قاضی محمد یوسف حسن ابدال۔ قرآن مجید بہت سے علوم و فنون کا مجموعہ ہے، اس کی قراءت بھی مستقل فن ہے۔ حضرت عمر بن العاص کو قرآن سے خاص لگاؤ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن بہت صاف اور واضح پڑھتے تھے۔ انہیں قرآن حکیم کے علوم و فنون سے خاص مناسبت تھی اور اس کا سیاسی فہم و بصیرت خوب حاصل تھا۔ اگرچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لڑائیوں میں شرکت کی وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہنے کا موقع کم ملا، تاہم جو لمحات بھی میسر آئے ان میں خوشہ چینی سے غافل نہ رہے اور اقوال نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کی خاصی تعداد ان کے حصے میں آئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات کی کل تعداد 39 ہے۔ ان میں 3 متفق علیہ ہیں، یعنی بخاری اور مسلم میں ہیں، اور ایک روایت میں امام بخاری اور 3 میں امام مسلم منفرد ہیں۔ انہوں نے حدیث کے اس سرمایے کو تنہا اپنی ذات تک محدود نہ رکھا بلکہ دوسرے مسلمانوں تک پہنچایا۔ آپ کے مستفیدین کی تعداد بھی کافی ہے۔ آپ نے احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حکمرانی کے گر سیکھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین اسلام کے غلبے کے لیے جنگی مصروفیات میں مشغول رہے، اسی کے ساتھ ساتھ تعلیم و تلقین کا فرض بھی انجام دیتے رہے۔ چنانچہ سریہ ذات السلاسل میں کامیابی کے بعد وہیں مقیم ہو کر 9 مسلموں کو تعلیم دیتے رہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جب دنیا طلبی کی ہوس زیادہ ہو گئی تھی، اس وقت لوگوں کے سامنے تقریر کرتے اور ان کو اسوہ نبوی کی پیروی کی ہدایت کرتے تھے۔ حضرت علی بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت عمر بن العاص ممبر پر تقریر کر رہے تھے کہ آج تم لوگوں کا حال یہ ہو رہا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں سے اعتراض فرماتے تھے تم ان کی طرف راغب ہو رہے ہو اور دنیا کی تمنا کرتے ہو، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کنارہ کشی اختیار فرماتے تھے۔ 21 ہجری میں اسکندریہ مصر فتح ہوا تو وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک تصویر تھی۔ تصویر اسلام میں ناپسندیدہ امر ہے۔ اس بنا پر کسی مسلم سپاہی نے اپنے تیر سے تصویر عیسیٰ کی ایک آنکھ پھوڑ ڈالی۔ اس پر عیسائیوں کو تکلیف ہوئی، جس کی وجہ سے عیسائیوں نے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مقدمہ کیا، پھر مطالبہ کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک تصویر بنا کر ان کو دی جائے تاکہ وہ بھی ان کی ایک آنکھ پھوڑ ڈالیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، تصویر کی کیا ضرورت ہے، ہم لوگ موجود ہیں، تم جس کی آنکھ چاہو پھوڑ ڈالو۔ پھر اپنا خنجر ایک عیسائی کے ہاتھ میں دے کر اپنی آنکھیں سامنے کر دیں۔ یہ سن کر عیسائی کے ہاتھ سے خنجر گر پڑا اور وہ اپنے دعوے سے یہ کہہ کر دستبردار ہو گیا کہ جو قوم اس درجہ دلیر، فیاض، انصاف پسند اور فراخ دل ہو، اس سے انتقام لینا بے رحمی اور بے قدری ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے یہ دعا 3 بار فرمائی، اے اللہ عمر بن عاص کی مغفرت فرما، کیونکہ جب بھی میں نے انہیں صدقہ دینے کے لیے بلایا وہ ہمیشہ میرے پاس صدقہ لے کر آئے۔ عنوان معیشت سدھارنے کے حکومتی عارضی اقدامات۔ گزشتہ دنوں وزیر اعظم نے اپنے منصوبے احساس آمدن پروگرام کا باقاعدہ لیہ شہر سے افتتاح کیا ہے۔
ان کا خیال ہے کہ اس پروگرام کے ذریعے غربت پر قابو پا لیا جائے گا اور یہ کہ احساس پروگرام غریبوں کی محرومیوں کے خاتمے کا آغاز ہے۔ جیسا کہ ہر باشعور پاکستانی جانتا ہے کہ یہ پروگرام اپنی نوعیت میں کوئی منفرد پروگرام نہیں ہے، اس سے قبل پاکستان میں اقتدار حاصل کرنے والی ہر جماعت نے اپنی حکومت قائم ہو جانے کے بعد غریبوں کو نام نہاد سپورٹ کرنے کے لیے اس طرح کے پروگرام لانچ کیے، لیکن اصل بات غربت جیسے موذی مرض کا کامیاب علاج تلاش کرنا ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ کیا ان عارضی بیساکھیوں کے ذریعے سے پاکستان کی معیشت کو درپیش چیلنجز کو مستقل طور پر حل کیا جا سکا ہے؟ پاکستان کی تاریخ تو یہ بتاتی ہے کہ ان مہنگے منصوبوں سے یہ چیلنجز مزید گہرے ہوتے چلے گئے ہیں۔ پھر ہر نئی آنے والی حکومت گزشتہ حکومت کے اس طرح کے منصوبوں میں بے ضابطگیوں اور کرپشن کی نشاندہی کرتی رہی ہیں، جیسا کہ موجودہ حکومت گزشتہ حکومت کے غربت کے خاتمے یا عوامی بہبود کے منصوبوں میں وسیع پیمانے پر ہونے والے فراڈ کی نشاندہی کر چکی ہے۔ اس طرح کے پروگراموں کو ہر حکومت کو میسر آنے والے معاشی بحرات بہت بڑھا چڑھا کر پیش کرتے رہے ہیں۔ وہ پاکستانی معیشت کو لاحق سارے امراض کا واحد حل اسی طرح کے عارضی اور وقتی منصوبوں کو قرار دیتے رہے ہیں۔ ہمارے ملک کے معاشی صلاح کار بھی چند ایک ہی ہیں جو نئی حکومت کو قرضوں کے ساتھ ہی وراثت میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ حکومت بدلنے کے ساتھ ہی وہ بھی اپنی وفاداریاں بدل لیتے ہیں، اور ہر حکومت وقت کی معاشی پالیسیاں انہی کی مرہون منت ہوتی ہیں۔ یہ لوگ حکومت اور پاکستان سے زیادہ عالمی مالیاتی اداروں کے طرفدار ہوتے ہیں۔ ہمارے یہ معاشی منتظمین جو دراصل عالمی مالیاتی اداروں کے مالیاتی وائسرائے کا کردار ادا کرتے رہے ہیں، ہماری ہر حکومت کو IMF کے دروازے پر لے جاتے ہیں۔ ان کے ہاں معیشت کو مضبوط کرنے کا واحد ذریعہ قرض کی معیشت ہوتی ہے۔ یہ حکومتوں کو قرض کی ایسی لت ڈال دیتے ہیں کہ ہر آنے والی حکومت اپنی پیش رو حکومت سے کسی اور میدان میں سبقت لے جائے یا نہ لے جائے، لیکن قرضوں کے معاملے میں ضرور سبقت لے جانے کی کوشش کرتی ہے۔ ہمارے ان معاشی بحراتوں نے ہمیشہ حکومت کی انگلی پکڑ کر IMF کے دروازے پر دستک دی ہے۔ انہوں نے حکومتوں کو قرضوں کی پالیسیوں میں ایسا پھنسایا ہے کہ اب یہ جال ہماری ریاست کے چاروں طرف بنا جا چکا ہے۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ 1988 سے لے کر 2009 تک اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے تمام گورنر اس عہدے پر فائز ہونے سے پہلے IMF کے کل وقتی ملازم اور مشیر رہ چکے ہیں۔ تعجب انگیز بات یہ ہے کہ ان میں سے 3 گورنرز نے تو IMF میں بڑی بڑی تنخواہوں والے عہدے چھوڑ کر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے گورنر کا عہدہ قبول کیا۔ در حقیقت IMF کے منصوبہ سازوں اور چھوٹے ممالک میں پائے جانے والے ان بحراتوں کے آپس میں گہرے تعلقات ہوتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ انہی عالمی مالیاتی اداروں کے تیار کردہ اور ان کے اہداف پر کام کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ تیسری دنیا کے ممالک کی مالی اور اقتصادی پالیسیوں پر اس طرح سے اثر انداز ہوتے ہیں کہ ان ملکوں کی معیشت اور مالی نظام کو یہ عالمی مالیاتی اداروں کے معاشی مفادات کے مطابق ڈھالنے کا کام کرتے ہیں۔ IMF تیسری دنیا کے ممالک میں معیشت کی بحالی کا جو نسخہ تجویز کرتا ہے، وہ دراصل اس ملک کے معاشی بحران کے خاتمے کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ وہ اس ملک کے معاشی وسائل کو نچوڑنے اور اس کی آمدن پر اپنی گرفت کو مزید مضبوط کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ IMF جیسے عالمی ساہوکاروں کو عوام کی تکلیف اور مسائل سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، بلکہ ان کو اپنے سود سے غرض ہوتی ہے۔ بلکہ المیہ یہ ہے کہ یہ جدید دور کے عالمی ساہوکار نہ صرف اپنے سود ہی سے دلچسپی رکھتے ہیں، بلکہ اپنے قرض خواہ ممالک کو ڈکٹیشن بھی دیتے ہیں، اور قرض دار ملک کی عوام کی چمڑی ادھیڑنے، ٹیکسوں اور بلز میں اضافے اور ٹیکسوں کی وصولی کے جدید ترین نظام بھی بنا کر دیتے ہیں۔ جن ملکوں نے بھی IMF سے قرض لیا وہ اس کے چنگل میں پھنس چکے ہیں، کیونکہ وہ سود در سود کے جال میں ایسا پھنس جاتے ہیں کہ IMF انہیں جتنا قرضہ فراہم کرتا ہے اس سے بامشکل وہ اپنے پہلے بیرونی قرضوں کی اقساط ادا کر پاتے ہیں۔ ایشیا کے بہت سے ممالک اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے IMF سے قرضہ لیتے لیتے
نہ صرف مقروض ہو چکے ہیں بلکہ وہ اپنی خود مختاری بھی داؤ پر لگا چکے ہیں۔ پاکستان 1950 میں IMF کا رکن بنا۔ اس وقت سے پاکستان کی معیشت اور اس کی پالیسیاں مکمل طور پر IMF کے کنٹرول میں ہیں۔ گزشتہ 4 دہائیوں میں IMF نے پاکستان میں موجود اسی طبقے کے ذریعے سے جو ہر حکومت کو معاشی مشکلات سے نکالنے کے لیے مشاورت فراہم کرتا ہے، یہاں کے بنیادی معاشی ڈھانچے پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ ہماری تجارت، بینک، معاشی ادارے اور صنعتی ڈھانچہ مکمل طور پر IMF کے معاشی مفادات کے مطابق ڈھل چکا ہے۔ اب اس سے آزادی کے لیے کسی بڑے فیصلے کی ضرورت ہے جو ہماری ان حکومتوں کے بس کا روگ نہیں۔ اس کے بغیر IMF کے چنگل سے نکلنا دیوانے کی بڑھ کے سوا کچھ نہیں۔ موجودہ حکومت کے وزیر اعظم سابقہ حکومتوں کے خلاف اپنے دھرنوں میں IMF کے خلاف بہت تقریریں کیا کرتے تھے، لیکن بالآخر ان کے معاشی بقراتوں نے انہیں IMF سے قرضہ لینے کے لیے گھیر ہی لیا۔ موجودہ حکومت اب تک اس سے $6.73 بلین قرضہ لے چکی ہے اور قرضوں کی معیشت سے وہ ملک کو خوشحال بنانے کے خواب بھی دیکھ رہی ہے۔ بقول غالب، قرض کی پیتے تھے میں، لیکن سمجھتے تھے کہ ہاں رنگ لاوے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن۔ سیکشن افکار شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ۔ عنوان: حقیقی کامیابی میں انسانوں کی مختلف استعداد۔ مترجم مفتی عبدالخالق آزاد رائے پوری۔ امام شاہ ولی اللہ دہلوی حجت اللہ البالغہ میں فرماتے ہیں، دنیاوی ترقی اور کامیابی کے اخلاق کے درجات۔ جاننا چاہیے کہ شجاعت وغیرہ تمام اخلاق میں انسان مختلف ہوتے ہیں۔ ایک انسان وہ ہے کہ اپنی اصل جبلت میں کسی خرابی کے سبب کوئی خلق نہیں رکھتا، مثلاً خواجہ سرا اور انتہائی کمزور دل آدمی کبھی بہادر نہیں ہو سکتا۔ 2، ایک انسان اپنی اصل جبلت میں خلق رکھتا ہے لیکن اس میں وہ خلق موجود نہیں، البتہ اگر وہ کسی خلق سے متعلق مناسبت رکھنے والے اقوال، افعال اور اعمال کی مشق کرنے لگ جائے اور اس خلق کے حامل لوگوں کی باتیں اور ان کے ثابت قدمی کے واقعات اور اقدامات کو یاد رکھے تو وہ اس خلق کو حاصل کر سکتا ہے۔ 3، ایک انسان وہ ہے جس میں پیدائشی طور پر اصل خلق موجود ہوتا ہے، اس کے اعمال و افعال سے اس خلق کا ہمیشہ اظہار ہوتا ہے۔ اسے ان کاموں سے باز رہنے کا حکم دیا جائے تو وہ اسے پسند نہیں کرتا، اس پر وہ غصے کا اظہار کرتا ہے اور خاموش رہتا ہے۔ اگر اسے اس کی جبلت کی مناسبت سے اس خلق سے متعلق اعمال کا حکم دیا جائے تو وہ گندک کو آگ دکھانے کے مترادف ہوتا ہے، چنانچہ وہ فوراً اپنے مطلوبہ خلق کے مطابق کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ 4، ایک انسان وہ کہ جس میں اصل خلق پیدائشی طور پر بہت کامل اور وافر صورت میں موجود ہوتا ہے، وہ لازمی طور پر بڑی پھرتی سے اس کے تقاضوں پر عمل کرتا ہے۔ اگر اسے مثلاً بزدلی اختیار کرنے کا مشورہ دیا جائے تو اسے قطعی قبول نہیں کرتا، وہ کسی دعوت کے بغیر ہر طرح کے ماحول کے دباؤ سے بالاتر ہو کر طبعی طور پر اس خلق کی مناسبت رکھنے والے اعمال اور کیفیات کا اظہار کرتا ہے۔ ایسا انسان اس خلق کا امام اور رہنما ہوتا ہے، اسے کسی دوسرے امام اور قائد کی اتباع کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس سے کم تر درجے کے لوگ اس خلق کے حوالے سے اس کے جاری کردہ طور طریقوں کی پابندی سے پیروی کرتے ہیں، اس کے حالات و واقعات کی نقل کرتے ہیں، اس خلق کے عملی اظہار سے متعلق واقعات ایک دوسرے کو سناتے ہیں تاکہ وہ اپنی استطاعت کے مطابق اپنے اندر متوقع خلق میں کمال حاصل کرنے کے لیے کوشش کریں۔ حقیقی سعادت اور ترقی کے اخلاق کے درجات۔ اسی طرح حقیقی سعادت اور کامیابی کے خلق میں بھی انسانوں میں اختلاف ہوتا ہے۔ ایک انسان وہ ہے کہ جس میں حقیقی کامیابی حاصل کرنے کی صلاحیت سرے سے ہی موجود نہیں ہوتی۔ مثلاً حضرت خضر علیہ السلام نے جس بچے کو قتل کیا تھا کہ وہ اپنی اصل جبلت میں پیدائشی طور پر ہی کافر تھا، جیسا کہ سورہ کاف آیت نمبر 74 میں ہے۔ ایسے ہی لوگوں کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے، صم بکم عمی فہم لا یرجعون، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، سو وہ نہیں لوٹیں گے۔ دوسرا وہ انسان جس کی اصل جبلت میں حقیقی سعادت اور کامیابی کا خلق تھا لیکن عملی طور پر موجود نہیں، وہ اگر اپنے نفس کا مواخذہ کرتے ہوئے مشقت والی ریاضتیں کرے اور ہمیشہ نیک اعمال کرتا رہے تو وہ اسے حاصل کر سکتا ہے۔ ایسے لوگ انبیاء علیہ السلام کی دعوت اور ان کے جاری کردہ طریقوں کے محتاج ہوتے ہیں،
دنیا کے اکثر انسان اسی دوسری قسم سے تعلق رکھتے ہیں۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت کا مقصد ایسے ہی لوگوں کو براہ راست مخاطب کرنا ہوتا ہے۔ تیسری قسم کے لوگ وہ ہیں کہ جن میں حقیقی سعادت اور کامیابی کا خلق اجمالی طور پر موجود ہوتا ہے۔ وہ طبعی طور پر اس نیکی اور سعادت کے حصول کا اظہار کرتے رہتے ہیں، مگر یہ کہ انہیں اس خلق کی مناسبت سے وجود میں آنے والے اعمال اور احوال کی تفصیل اور اس کے نظام کو سمجھنے کے لیے ایک امام اور رہنما کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار، قریب ہے اس کا تیل کہ روشن ہو جائے اگرچہ نہ لگی ہو اس میں آگ۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں سابقین کہا گیا ہے۔ چوتھی قسم انسانوں میں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی ہے۔ وہ حقیقی کامیابی کے خلق کے انتہائی اعلیٰ کمال کا اظہار اور اس سے مناسبت رکھنے والے اعمال و احوال اختیار کرتے ہیں۔ حقیقی سعادت سے متعلق جو اعمال لوگوں میں نہیں ہوتے انہیں حاصل کرنے کے طریقے سمجھاتے ہیں۔ وہ صحیح عمل موجود ہوتا ہے اسے باقی رکھتے ہیں، جو ناقص اور ادھورا ہوتا ہے اسے پورا کرتے ہیں۔ وہ یہ کام کسی دوسرے امام اور اس کی رہنمائی کے بغیر کرتے ہیں۔ چنانچہ حقیقی سعادت سے متعلق ان کی جبلت کے تقاضوں سے جاری ہونے والے طور طریقوں کا ایک مکمل نظام وجود میں آ جاتا ہے۔ باقی لوگ انبیاء کے جاری کردہ اس نظام کو اپنے لیے عملی دستور بناتے ہیں اور انہیں یاد رکھتے ہیں۔ کیوں ایسا نہ ہو؟ حالانکہ جمہور انسان لوہا سازی، فرنیچر سازی وغیرہ جیسے پیشوں میں ان شعبوں کے ماہرین کی اتباع کیے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتے، تو پھر تمہارا کیا خیال ہے کہ حقیقی کامیابی سے متعلق مطلوبہ معزز اخلاق کی صحیح رہنمائی ان بلند مرتبہ انبیاء کی اتباع کے بغیر کیسے ممکن ہے؟ اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ انبیاء کی اتباع کرنا لوگوں کی انتہائی شدید ضرورت ہے۔ ان کے طور طریقوں کی اتباع کرنا اور ان کی احادیث اور فرامین پڑھنے اور سمجھنے میں مشغول ہونا ضروری ہے۔ واللہ اعلم۔ باب اختلاف الناس فی السعادہ۔ سیکشن تاریخ اسلام کے ناقابل فراموش واقعات۔ عنوان 5ویں خلیفہ راشد حضرت عمر بن عبدالعزیز۔ حصہ دوم۔ تحریر مفتی محمد اشرف عاطف، لاہور۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بیوی فاطمہ کہتی ہیں کہ ایک دن میں نے دیکھا کہ مصلی پر بیٹھے ہیں اور رو رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ تو کہنے لگے میں مسلمانوں کا حاکم بنایا گیا ہوں اور مجھے یہ احساس دامنگیر ہے کہ معاشرے کے مظلوم اور مقہور افراد، بھوک کے ستائے ہوئے، مریض، شکستہ دل، بے سہارا بیوہ اور دیگر کمزور طبقوں کے حقوق کی ادائیگی میں اگر مجھ سے کوتاہی ہو گئی اور قیامت کے دن اللہ نے پوچھ لیا تو اس کا کیا جواب دوں گا؟ اس احساس نے مجھے بے چین کر رکھا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فقہاء اور محدثین کی سرکاری سرپرستی کی، علمی مراکز میں کام کرنے والے حفاظ، قراء، محدثین اور فقہاء کا بیت المال سے وظیفہ مقرر کیا۔ احادیث کی تدوین کے سلسلے میں ایک فرمان جاری فرمایا کہ بڑے بڑے علمی مراکز میں موجود محدثین احادیث کو جمع کریں۔ چنانچہ آپ کی کوششوں کے نتیجے میں موطا امام مالک ایسی معتبر حدیث کی کتاب تالیف ہوئی۔ اس طرح تدوین حدیث کے دوسرے دور کا آغاز ہوا۔ آپ ہی کے حکم سے خطباء مساجد کو یہ فرمان جاری کیا گیا کہ وہ قرآن حکیم کی مشہور آیت جو سماجی اور معاشی عدل و انصاف پر مشتمل ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، کو خطبہ جمعہ کا حصہ بنائیں۔ چنانچہ اس وقت سے آج تک یہ آیت جمعہ کے خطبات کا حصہ ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی خلافت کا زمانہ 2.5 سال پر مشتمل ہے۔ آپ کو رعایا کے بنیادی حقوق دلانے اور ان کے سماجی و معاشی انصاف فراہم کرنے اور خود نہایت سادہ زندگی بسر کرنے کی بنا پر خلیفہ راشد کہا گیا ہے، کیونکہ آپ کی خلافت خلفائے راشدین کی خلافت کے مشابہ تھی۔ زکوٰۃ، لگان اور جزیہ کی وصولی کے لیے مقرر بعض سرکاری اہلکار کرپشن کرتے تھے، سرکاری مال میں خرد برد کرتے تھے۔ اس کا علم اگرچہ حکام بالا کو تھا لیکن وہ احتساب کرنے پر قادر نہ تھے۔ افسران بالا میں سے اگر کوئی اس بدعنوان اہلکار کی شکایت کرتا تو اس کی زندگی کا قافیہ تنگ کر دیا جاتا۔ آپ نے اقتدار میں آتے ہی مالی کرپشن ختم کی،
آپ کا بددیانت اہلکاروں کے بارے میں یہ موقف تھا کہ پہلے کرپشن کے بارے میں تحقیق کی جائے، اگر ثابت ہو جائے تو اس کو سزا دی جائے اور کرپشن زدہ سرمایہ ان سے وصول کیا جائے۔ وہ اپنے ماتحتوں سے اس بات کے خواہش مند نہ تھے کہ ان کی ہر ایک جائز و ناجائز بات کی تائید کی جائے۔ وہ خلیفہ کو رعایا کا حکمران اور فرما روا نہیں بلکہ ایک شفیق باپ سمجھتے تھے۔ آپ کے عہد میں بہت سے غیر مسلموں نے از خود خوش دلی کے ساتھ اسلام قبول کیا۔ آپ کی حکومت کی حدود سندھ، پنجاب، ترکستان سے لے کر مراکش و اندلس تک وسیع تھیں۔ آپ کا انتقال 25 رجب 101 ہجری بمطابق 5 فروری 720 عیسوی کو ہوا۔ آپ کے انتقال پر نہ صرف مسلمان ماتم کناں تھے بلکہ غیر مسلم عیسائی و یہودی بھی سوگوار تھے اور یوں کہتے تھے کہ آج عدل قائم کرنے والا دنیا سے اٹھ گیا۔ سیکشن ملکی معیشت، عنوان اور IMF مان گیا، تحریر محمد کاشف شریف، راولپنڈی۔ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ قرض اور اس پر سود کی ادائیگی ہے۔ چنانچہ وزارت خزانہ کی حالیہ رپورٹ کے مطابق مالی سال 2019-20 کے نصف اول کے دوران ٹیکس اور دیگر ذرائع سے وصول کی جانے والی آمدن 2280 ارب روپے میں سے 1300 ارب روپے صرف قرضوں پر سود کی ادائیگی پر صرف کیے گئے ہیں، جو کل آمدن کا 57% بنتا ہے۔ یہ ایک غیر معمولی رقم ہے۔ ضرورت اس بات کی تھی کہ یہ وسائل ترقیاتی کاموں پر خرچ ہوتے اور لوگوں کو روزگار ملتا، لیکن سرمایہ دارانہ نظام نتائج کے اعتبار سے اس قدر شفاف ہے کہ 21 کروڑ انسانوں سے وسائل تو ٹیکسز کی مد میں اکٹھے کر لیے جاتے ہیں، لیکن ان کو گنتی کے چند بینکوں کو سود کی مد میں ادا کر دیا جاتا ہے اور غریب یوں ہی سسک کر زندگی گزارنے پر مجبور رہتا ہے۔ مذکورہ سود میں مقامی بینکوں کو 1100 ارب روپے ادا کیے گئے ہیں۔ یہ وہی بینک ہیں جن کے مالکان دن رات معاشی سست روی اور زوال کا رونا روتے نہیں تھکتے۔ معاشی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ حکومت ترقیاتی کاموں پر خرچ کرے۔ اس کے علاوہ شرح سود کم سے کم ہو تاکہ نجی شعبہ اپنے منصوبوں کے لیے آسان اقساط پر قرض لے سکیں، لیکن بلند شرح سود جو مہنگائی کی شرح کو مد نظر رکھ کر طے کی جاتی ہے، نہ صرف مقامی سطح پر بلکہ پوری دنیا سے سرمایہ کو کھینچتی ہے۔ چنانچہ گزشتہ ایک سال میں بینکوں نے مقامی سطح پر قریباً 1000 ارب روپے اور بین الاقوامی سرمایہ کاروں سے 3 ارب ڈالر کی اضافی رقوم وصول کی ہیں، جن کو حکومت پاکستان نے قرض کے طور پر حاصل کر کے اپنی بجٹ کی ضروریات پوری کی ہیں۔ ان ضروریات میں سب سے بڑی سود کی ادائیگی ہے۔ گویا پوری قوم دن رات لگا کر ان سرمایہ کاروں کے منافع اور سود خوری کے لیے کام کر رہی ہے، جس کا ڈالروں والا حصہ بالآخر باہر چلا جائے گا اور ہمارے ہاتھ صرف اس رقم کی پارکنگ کا وقت آئے گا۔ گویا ان ڈالروں کی پارکنگ کی فیس پوری قوم اپنے خون پسینے کی کمائی سے ادا کرے گی۔ IMF کے حالیہ جائزے پر خیال کیا جا رہا تھا کہ اہداف کے تعاقب میں ٹیکسز، بجلی، گیس اور ایندھن میں مزید اضافہ کر دیا جائے گا، جس کے نتیجے میں مہنگائی میں اضافہ ہوگا اور معیشت کی سست روی برقرار رہے گی۔ لیکن اس جائزے کے اختتام پر حکومت اور IMF کے مابین یہ طے پایا کہ کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا جائے گا، بجلی کی قیمتوں میں بھی اضافہ نہیں کیا جائے گا اور غیر ٹیکس آمدن کے ذریعے مالیاتی خسارہ پورا کیا جائے گا۔ یہ خبر مجموعی معیشت کے لیے اچھی ہے۔ عالمی سطح پر تیل کی قیمتوں میں کمی کا رجحان، تجارتی خسارے میں کمی کا موجودہ رجحان اور بیرون ملک پاکستانیوں کی ترسیلات زر میں تسلسل اگلے 6 ماہ میں پاکستان کو اتنا زر مبادلہ دے پائے گا کہ بیرون ملک ادائیگیوں کو کسی بڑے بحران کے بغیر ممکن بنایا جا سکے گا۔ افغانستان میں امن اور امریکی فوجوں کے جزوی انخلاء کو پاکستانی مقتدرہ نے نسبتاً بہتر انداز میں استعمال کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ IMF اور FATF کے محاذوں پر کامیابی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یہ ایک انتہائی محدود موقع ہے جس کا فائدہ اٹھا لیا گیا
تو ممکن ہے کہ آنے والے سال پاکستانی سود کی ادائیگی کے علاوہ کچھ اور بھی کر پائیں گے۔ سیکشن عالمی منظرنامہ۔ عنوان: مشرق وسطیٰ میں امریکی امن منصوبہ۔ تحریر: مرزا محمد رمضان، راولپنڈی۔ 27 جنوری 2020 کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی دارالحکومت واشنگٹن وائٹ ہاؤس میں 80 صفحات پر مشتمل مشرق وسطیٰ میں قیام امن منصوبے کا اعلان کر دیا۔ 28 جنوری 2020 کی گارڈین کی رپورٹ کے مطابق صدر کا کہنا ہے کہ اسرائیل فلسطین تنازع جو کئی دہائیوں پر پھیلا ہوا ہے، حل کرنے کے لیے ہم نے 3 سال تک انتھک محنت کی ہے۔ امن منصوبے کو حقیقی بنیاد پر استوار کرنے کے لیے 2 ریاستوں کے قیام کو عملی شکل دی گئی ہے۔ اسرائیل کا دارالحکومت بیت المقدس اور وہ تمام فلسطینی علاقے قرار دیے گئے ہیں جن پر 1967 کی جنگ یا اس سے پہلے اور بعد میں قبضہ کیا گیا تھا، جبکہ اس کے مشرق میں واقع ابودس فلسطین کا دارالحکومت بنانے کی تجویز ہے۔ امریکی منصوبے کو صدی کی ڈیل سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ اس نے دنیا کا قدیمی تنازع حل کر دیا ہے۔ منصوبے کے مختلف پہلوؤں پر اظہار کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ اسرائیل نے آج امن کی سمت میں بہت بڑا قدم اٹھایا ہے۔ منصوبے کو حتمی شکل دیتے ہوئے فریقین کے مفادات کا مکمل تحفظ کیا گیا ہے۔ گزشتہ 3 سالوں کے دوران عرب حکمرانوں کے ساتھ کئی مرتبہ طویل ترین مذاکرات کیے گئے، جس کے نتیجے میں 2 ریاستی فارمولہ سامنے آیا ہے۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ فلسطینی ریاست کے قیام میں ہی اسرائیل کا تحفظ ممکن ہے۔ 28 جنوری 2020 کی BBC کی رپورٹ کے مطابق منصوبے کے اہم نکات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، امریکہ نے منصوبے میں جن علاقوں پر مشتمل اسرائیلی ریاست تشکیل دی ہے وہی اسرائیل کہلائے گا۔ اسرائیلی علاقوں کو ایک تصوراتی نقشے کے ذریعے نمایاں کیا گیا ہے۔ نمبر 2، موجودہ فلسطینی علاقوں کو بڑھا کر دگنا کر دیا گیا ہے اور اس کا دارالحکومت یروشلم کے مشرق میں واقع ابودس ہوگا۔ وہاں امریکی سفارت خانہ بھی قائم کیا جائے گا۔ PLO جسے تاریخی فلسطین قرار دیتی ہے، آئندہ اس کے 15% علاقے کا انتظام فلسطینیوں کے پاس ہوگا۔ نمبر 3، یروشلم اسرائیل کا غیر منقسم دارالحکومت برقرار رہے گا۔ اسرائیل اور فلسطینیوں کا مقدس شہر پر دعویٰ بھی برقرار رہے گا۔ فلسطینیوں کا اصرار ہے کہ مشرقی یروشلم، جس پر 1967 میں مشرق وسطیٰ کی جنگ کے نتیجے میں اسرائیل نے قبضہ کیا تھا، مستقبل میں اسے ان کا دارالحکومت بنایا جائے۔ نمبر 4، فلسطینیوں کے لیے اپنی آزاد ریاست حاصل کرنے کا یہ سنہری موقع ہوگا۔ نمبر 5، فلسطینی یا کسی اسرائیلی کو بے گھر نہیں کیا جائے گا۔ تجویز ہے کہ دریائے اردن کے مغربی کنارے یہودی بستیاں آباد رہنے دی جائیں۔ نمبر 6، اسرائیل اردن کے بادشاہ کے ساتھ مل کر کام کرے گا اور رواں صورتحال یعنی اسٹیٹس کو یقینی بنائے گا۔ یہودیوں کے لیے یروشلم کا ہیکل ماؤنٹ مقدس مقام ہے اور مسلمان اسے الحرم الشریف سمجھتے ہیں۔ اردن علاقے کی مذہبی رسومات کے حالیہ نظام کو برقرار رکھے گا۔ نمبر 7، ٹرمپ کے تجویز کردہ نقشے میں فلسطینیوں کو جو علاقے تفویض کیے گئے ہیں، الجزیرہ ٹیلی ویژن کی اسی روز کی نشریات کے مطابق انہیں ان کی حالیہ کیفیت میں آئندہ 4 سال تک قائم رکھا جائے گا۔ مقدس مقامات زائرین کے لیے کھلے رہیں گے۔ اس عرصے میں فلسطینیوں کے لیے صدی کی ڈیل کا مطالعہ اسرائیل سے افہام و تفہیم کے ذریعے ایک آزاد ریاست کے طور پر کام کرنے کا بہترین موقع ہوگا۔ نمبر 8، گارڈین اخبار کے مطابق منصوبے کی ایک خصوصیت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ اسے وضع کرنے والا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا داماد جریڈ کوشنر ہے۔ نمبر 9، ٹرمپ کا الزام ہے کہ فلسطینی اپنے آقاؤں کی ایما پر طویل عرصے سے اعلیٰ کاری کا کردار ادا کر رہے ہیں۔
جس کے باعث انہوں نے تشدد کا راستہ اختیار کر لیا۔ نتیجے میں وہ غربت اور افلاس میں مبتلا ہو گئے اور آج ریاست چلانے کی اہلیت بھی کھو بیٹھے ہیں، حالانکہ ایک بہتر زندگی کا حصول ان کا بنیادی حق ہے۔ اسرائیل نے اپنے حواریوں یورپین عرب جو آج اپنے سروں پر بادشاہی کا تاج سجائے بیٹھے ہیں اور دیگر نام نہاد مسلمان حکمرانوں کی پشت پناہی سے گزشتہ 70 سالوں میں فلسطینیوں کا قتل عام کر کے ان کی پوری نسل تباہ کر دی ہے، جو تاریخ کا بدترین قتل عام کہلاتا ہے۔ فلسطینی تنہا اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کہتا ہے کہ وائٹ ہاؤس میں آنے والے امریکی صدور میں سے ٹرمپ اس کا عظیم ترین دوست ہے، جس نے ان کے حیوانی اقدامات اور غیر قانونی ریاست کو باقاعدہ تحفظ فراہم کیا ہے۔ دسمبر 2017 میں ٹرمپ نے تل ابیب سے سفارت خانہ یروشلم منتقل کر کے کٹھوت کو عملی جامہ پہنانے کا آغاز کر دیا تھا۔ اسرائیل کے گولان کی پہاڑیوں اور دریائے اردن کے مغربی کنارے پر ناجائز قبضے کو بھی تحفظ دیا گیا ہے، جس سے فلسطینیوں میں شدید غم اور غصہ پایا جاتا ہے۔ مسئلے کو سلامتی کونسل میں اٹھانے کی بجائے اکثر سربراہان نے امریکہ کے اس یک طرفہ فیصلے کی شدید مذمت کی ہے، لیکن امریکی صدر نے روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے خیالات سے آگاہی حاصل کرنے کے لیے نیتن یاہو کو اگلے ہی روز یعنی 28 جنوری کو ماسکو روانہ کر دیا تھا۔ پوٹن نے تبصرہ کیے بغیر اسے واپس لوٹا دیا، گویا طاغوتی طاقتوں نے 70 سال قبل جس گھناؤنی سازش کی شروعات کی تھی، ٹرمپ نے آج ڈٹائی کے ساتھ اسے حتمی شکل دے دی ہے۔ سیکشن خطبات و بیانات، عنوان دائمی زندگی میں اعمال کے نتائج، رپورٹ سید نفیس مبارک حمدانی، لاہور۔ 21 فروری 2020 کو حضرت اقدس مفتی عبدالخالق آزاد رائے پوری مدظلہ نے ادارہ رحیمیہ لاہور میں جمعۃ المبارک کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، معزز دوستو، انسان کی زندگی محدود نہیں ہے، اس نے اپنی زندگی میں بہت لمبا اور طویل سفر طے کرنا ہے۔ یہ اس دنیا میں بھی 50، 60، 100 سال کی زندگی ہے، اور موت کے بعد بھی اس کی قبر کی زندگی ہے، پھر حشر میں پیش ہونا ہے، پھر آگے جنت اور جہنم کے معاملات ہیں۔ اس لیے انسان ان تمام مراحل میں کامیاب ہوتا ہے تو وہ ایک کامیاب انسان شمار ہوتا ہے، اور اگر تھوڑے وقت کی کامیابی ہو اور زیادہ وقت وہ کسی مصیبت میں مبتلا رہے تو یہ انسانیت کی کامیابی نہیں ہے۔ دنیا کی زندگی میں انسان ایسا کوئی کام نہیں کرتا کہ جس کی وجہ سے چند مہینے یا سال کی تو فراخی ہو اور باقی زندگی مصیبت میں کٹے، بلکہ وہ ایسے کام کرتا ہے جس کے نتیجے میں کم از کم 50-60 سال تک زندگی کے مراحل میں ترقی یافتہ اور کامیابی کی منازل حاصل ہوں۔ مثلا شروع زندگی میں لوگ 15-16 سال تعلیم حاصل کرتے ہیں یا کوئی ہنر اور فن سیکھتے ہیں، جس کے نتیجے میں اعلیٰ ڈگری اور اعلیٰ ملازمت حاصل کرتے ہیں، اور پھر ساری زندگی اس کا پھل کھاتے ہیں۔ لیکن جس نے اپنی تعلیم کے زمانے میں غفلت برتی، جاہل رہا، کوئی ہنر نہیں سیکھا، کوئی علم و شعور نہیں سیکھا، تو وہ زندگی بھر پچھتاتا ہے، دھکے کھاتا ہے، ادھر ادھر کی مصیبتوں میں مبتلا رہتا ہے۔ ایسے ہی اس بات کا احساس اور ادراک کرنا ہے کہ ہماری موت کے بعد کے مراحل بھی ہیں۔ دنیا کی زندگی چند سال کی ہے، یہی وہ پیریڈ ہے جس میں کیے ہوئے کاموں کا نتیجہ موت کے بعد کے مراحل میں ظاہر ہوگا۔ گو اگلی زندگی کے مقابلے میں یہ مدت بہت تھوڑی ہے، لیکن اس زندگی کی بنیاد پر ہی آخرت کی زندگی کا فیصلہ ہوگا۔ آپ جب ڈگری حاصل کر لیتے ہیں یا کسی کمپنی میں کوئی تجربہ حاصل کرتے ہیں تو وہ آپ کے سی وی میں جڑتا چلا جاتا ہے۔ آئندہ جہاں بھی آپ ملازمت کے لیے کوشش کرتے ہیں تو وہ پورا تجربہ اور مہارتیں آپ کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے حوالے سے بڑا بنیادی کردار ادا کرتی ہیں۔ ایسے ہی دنیا میں انسان بالغ ہونے سے لے کر آخر عمر تک جو اعمال کرتا ہے تو وہ اس کی روح کے ساتھ جڑتے چلے جاتے ہیں کہ اس نے اپنے نفس میں کیا مہارت پیدا کی، کیا جھوٹ بولنے، ظلم کرنے، بد اخلاقی اور انسانی حقوق توڑنے، چور اچکا بننے، قوم کا مال لوٹنے اور کھانے،
اجتماعی حقوق توڑنے، انسانیت کو نقصان پہنچانے کی عادت بنائی، یا سچ بولنے، عدل کرنے، لوگوں کے لیے خوشحالی کا نظام قائم کرنے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کے حوالے سے اپنے نفس کو تیار کیا؟ موت کے بعد انہی اعمال کی بنیاد پر انسان کی ترقی یا تنزلی کا فیصلہ ہوگا۔ حزب اللہ، حزب الشیطان اور فطرت انسانی۔ حضرت آزاد رائے پوری مدظ اللہ نے مزید فرمایا، انسان کا کسی نہ کسی نظریے کے تحت زندگی گزارنا بہت ضروری ہے۔ دنیا میں نظریے صرف دو ہی ہیں، ایک انسانی نظریہ اور ایک انسان دشمن نظریہ۔ اول الذکر نظریے کے حاملین کو اللہ تعالیٰ نے حزب اللہ اور دوسروں کو حزب الشیطان کہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ کا نظریہ کون سا ہے۔ اگر آپ کا نظریہ اللہ کے ڈر سے مخلوق خدا کی خدمت کرنے کا ہے تو یہ حزب اللہ سے تعلق رکھتا ہے، جو اصل انسانیت کو محفوظ رکھنا اور اسے ترقی دینا چاہتا ہے۔ انسانیت کے حقوق ادا کرنا، مخلوق خدا کو بچانا ہے۔ مخلوق خدا کو بچانے والا اللہ کا محبوب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس انسان سے محبت رکھتے ہیں جو اس کی مخلوق کے لیے خدمات سر انجام دیتا ہے، کیونکہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ جب وہ اللہ کے کنبے کی خدمت کا کام کرتا ہے تو اللہ اس سے محبت کرتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں اگر کوئی آدمی حزب الشیطان کا نظریہ رکھتا ہے اور وہ تمام کام کرتا ہے جو انسانیت سے متصادم ہے، انسانیت کا اجتماعی ضمیر جنہیں برداشت نہیں کرتا، مثلاً قتل انسانیت کا ارتکاب کرنا، چوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا، کسی کے حقوق توڑنا، جھوٹ بولنا، بہتان تراشی کرنا وغیرہ، تمام وہ کام ہیں جس پر پوری انسانیت کا اتفاق ہے کہ یہ انسانی اعمال نہیں ہیں۔ اگر کوئی انسان یہ اعمال کر رہا ہے تو اس کا تعلق حزب الشیطان سے، اس پر شیطان مسلط ہے۔ اسی کے بارے میں اللہ نے کہا استحوذ علیہم الشیطان، کہ ان پر شیطان نے تسلط حاصل کر لیا ہے۔ اس کی شکل و صورت گو انسانوں والی ہے، لیکن اس کی روح، دل و دماغ اور پورے وجود پر شیطان مسلط ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ، شیطان نے ان کو اللہ کی یاد بھلا دی ہے۔ انسان کی فطرت کا تقاضا تو یہ ہے کہ وہ اللہ کی یاد اپنے دل میں پیدا کرے، اللہ کے تعلق سے وہ انسانیت کی خدمت کے لیے کام کرے۔ اللہ کا ذکر قرآن حکیم ہے جس میں اللہ کو یاد کرنے، سچ بولنے، لوگوں کو عدل و انصاف فراہم کرنے، انہیں امن دینے کی ذمہ داریاں مسلمانوں پر عائد کی گئی ہیں۔ انہیں ادا کرنا ضروری ہے۔ جو اللہ کے اس ذکر کو بھول گیا، اس پر غفلت اور نسیان طاری ہو گیا، یاد رہے کہ شیطان انسان کی کیمسٹری نہیں بدل سکتا کہ پورے انسان کو مکمل طور پر انسانی شکل و صورت سے نکال کر اپنے رنگ میں رنگ کر شیطان اعظم کی نسل اور اسے جنات میں سے بنا دے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ شیطان انسان کی روح حیوانی پر سواری کر کے اس پر تسلط حاصل کر لیتا ہے۔ حالانکہ انسان کی روح حیوانی پر سواری تو اس کی روح ملکوتی کی ہونی چاہیے، جو اللہ کی طرف سے نورانی نقطہ ہے، اور وہ نورانی چپ جو اللہ میاں نے اس کی روح کے اندر لگائی ہے، جس کی وجہ سے یہ انسان بولتا ہے، چلتا پھرتا ہے، انسان کہلانے کا مستحق ہے، جس کی وجہ سے اس کو اللہ نے اپنی خلافت دی ہے۔ دین کے غلبے کا نظریہ اور منشاء الہی۔ حضرت آزاد رائے پوری مدظ اللہ نے مزید فرمایا، ارشاد ربانی ہے کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ نے یہ بات لکھ دی ہے کہ کامیابی صرف اور صرف مجھے اور میرے رسولوں کو ہے۔ شیطانی اور طاغوتی قوتیں غالب نہیں آ سکتی، ان کا بنایا ہوا نظام ٹوٹے گا، یہ ذلیل اور رسوا ہوں گے۔ آپ دیکھیے یہ آیات مبارکہ حزب اللہ یعنی صحابہ کے بارے میں نازل ہوئیں کہ جنہوں نے اعلیٰ مقاصد اور اعلیٰ نظریے کے لیے اپنے باپوں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے عزیز و اقارب سے، اپنے رشتہ داروں سے مقابلہ کیا، ان سے مزاحمت کی۔ اللہ کی محبت اور کل انسانیت کے بچاؤ کے لیے تمام شیطان صفت ابو جہل، عتبہ، شیبہ کو راستے سے ہٹایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی شیطانی جماعت وجود میں آتی ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق حزب اللہ کی بنیادی ذمہ داری یہ ہے
کہ وہ اللہ کی اس جماعت کے تمام اعمال کو غالب کرنے کے لیے جد و جہد اور کوشش کریں۔ اللہ نے بڑی تاکید کے ساتھ کہا لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، کہ میں اور میرے رسولوں کی جماعت ضرور بالضرور غالب آئے گی۔ مسلمان غلبے کے نظریے سے کام کریں گے تو غالب آئیں گے۔ اگر نظریہ غلبے کا نہ ہو، مغلوبیت کا ہو، ہم کہیں کہ چوروں اور لٹیروں نے حکومتوں پر قبضے کر لیے تو اب ہم کیا کریں؟ نظام ہی ایسا ہے، اب ہم کچھ نہیں کر سکتے، تو یہ کوئی نظریہ نہیں ہے۔ جبکہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غلبے کا ایک نظریہ دیا ہے اور غلبے کی سوچ دی ہے۔ جس طرح سوسائٹی میں بیماریاں پھیل رہی ہوں تو ایک پرعزم ڈاکٹر غلبے کے نظریے سے کام کرتا ہے کہ مجھے اس وائرس کا مقابلہ کرنا ہے، مزاحمت کرنی ہے، اس وبائی عمل کو پورے طور پر توڑنا ہے، تو وہ ان بیماریوں کو ختم کر سکتا ہے۔ لیکن اگر ڈاکٹر ہاتھ پر ہاتھ دھر کر کہے کہ مقدر میں لکھا تھا کہ وائرس آئے گا، ہم مریں گے اور لاکھوں کروڑوں مریں گے، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ مرنے کے لیے بیٹھ جائیں۔ اس سے بڑی سادگی کی بات کیا ہوگی؟ غلبے کا نظریہ تو یہ ہے کہ پوری قوم اس طاغوتی وائرس کی آفت کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے، تب ہی وہ ظالمانہ وائرس کو شکست دے سکے گی اور اسے کامیابی ملے گی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت بیان کی ہے کہ الاسلام یعلو ولا یعلا علیہ، سنن دارقطنی 1126 نمبر حدیث۔ اسلام غالب آتا ہے، بلندی چاہتا ہے، وہ مغلوبیت اور مرعوبیت کو قبول نہیں کرتا۔ آپ بتلائیے کہ جس اسلام کی بنیادی تعلیم یہ ہے، وہاں مغلوبیت کا نظریہ اپنانا، دین اسلام کے غلبے کی سوچ نہ ہونا، اسی کو تو قرآن نے کہا ہے کہ یہ حزب الشیطان ہے، یعنی ایسا مافیا، ایسا گروپ، ایسی پارٹی ہے جو شیطانی نظریے پر وجود میں آ جائے۔ آج جو مغلوبیت، مرعوبیت، ظلم کا ساتھ دینے اور اس ظالمانہ سسٹم میں اعلی کاری کی خرابی پیدا ہو چکی ہے، اس نے پورے ملک اور قوم کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ قرضوں کی معیشت اور نا امیدی کا قوم پر تسلط۔ حضرت آزاد رائے پوری مدظ اللہ نے مزید فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، بے شک نا امید نہیں ہوتے اللہ کے فیض سے مگر وہی لوگ جو کافر ہیں۔ کافر قوم مایوس ہوتی ہے، مسلمان مایوس نہیں ہوتا، بلکہ وہ تو اپنے لیے مشکلات میں سے راستہ نکالتا ہے، کامیابی کے لیے جد و جہد کرتا ہے، غلبے کی سوچ کے ساتھ کردار ادا کرتا ہے، ایک بہتر نتیجہ پیدا کرتا ہے۔ دنیا کے اعمال ریکارڈ ہو رہے ہیں کہ تم نے کہاں مایوسی کا مظاہرہ کیا، کہاں بزدلی دکھائی، کہاں پس نظریہ اختیار کیا۔ یہ بھی یاد رکھو کہ اپنے ہاتھ سے صرف چوری ڈاکہ وغیرہ کرنا ہی جرم نہیں، بلکہ چوروں کی پارٹی میں ووٹ دینا بھی جرم ہے، چوروں کے مقابلے میں بزدلی دکھانا بھی جرم ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بزدلی سے، بخل اور قرضے سے پناہ مانگی ہے کہ قرضے کا بوجھ نہ آئے۔ ہمارے ہاں قرضے مسلط کرنے کے لیے فلسفی گھڑی جاتی ہے۔ حکمرانوں سے کہا جائے کہ قرضہ بڑھ گیا تو وہ کہتے ہیں پچھلی حکومت نے تو اتنا قرضہ لیا تھا، اس سے پچھلی نے اتنا لیا تھا، اور اس سے پچھلی نے اتنا۔ ان کے اعداد و شمار بیان کریں گے لیکن اپنا ذکر نہیں کریں گے کہ ہم نے کتنا قرض لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو قرضوں سے پناہ مانگے، اور اسلامی جمہوریہ میں 72 سالوں سے قرضوں کی معیشت مسلط ہے۔ اس قرضوں کی معیشت کو ختم کرنے کے لیے کوئی اقدام نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سستی اور کاہلی سے پناہ مانگی، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات گرامی میں نہ تو کوئی سستی تھی، نہ کاہلی تھی، نہ بزدلی تھی، نہ ہی مقروض ہونے کی یہ حالت تھی کہ قرضے کی وجہ سے اپنا نظریہ چھوڑ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پناہ امت کو سکھانے کے لیے مانگی کہ لوگ سیکھیں کہ وہ اس طرح کی عادات اور رویوں کو مت اپنائیں، ان سے برات کا اعلان کریں۔ آج یہ بزدلی، یہ سستی، یہ کاہلی، یہ قرضوں کی معیشت، یہ تمام خرابیاں ہم نے قبول کر کے اس کے اوپر اسلامی جمہوریہ پاکستان کی مہر لگا دی۔ گویا جو اسلامی جمہوریہ ہوگا وہ مقروض بھی ضرور ہوگا، وہ بزدل بھی ضرور ہوگا، وہ سست اور کاہل بھی ہوگا، وہ مقابلہ کرنے کی صلاحیت بھی نہیں رکھے گا، وہ اپنے مافیاز کو لگام دینے کی صلاحیت بھی نہیں رکھے گا۔ اس سے بڑی خرابی اور کیا ہو سکتی ہے؟ آج ہمیں نظریہ درست کرنا لازمی اور ضروری ہے۔
ورنہ غلط لوگوں کے ساتھ شامل ہونے کی وجہ سے ہماری روحوں میں ہماری بدعمالیوں کا جو ڈیٹا جمع ہو رہا ہے اس کا بڑا سخت نتیجہ نکلنے والا ہے۔ اگر اللہ چاہے تو دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی کا سخت نتیجہ نکلتا ہے اور نکل رہا ہے کہ ہر سال ہمارے حکمران IMF کے سامنے کشکول لے کر چل پڑتے ہیں۔ جب صورتحال ایسی ہو تو دنیا کی ذلت بھی ہے اور آخرت کی ذلت بھی ہے۔ دنیا کی ذلتوں کا مجموعہ آخرت کی ذلت ہے، دنیا کی خرابیوں کا مجموعہ آخرت کی خرابی ہے، اور دنیا کی مجموعی کامیابیوں کا نتیجہ آخرت کی کامیابی ہے۔ سیکشن عظمت کے مینار، عنوان شہید مالٹا مولانا حکیم سید نصرت حسین رحمۃ اللہ علیہ، تحریر وسیم اعجاز، کراچی۔ تحریک شیخ الہند نے بر عظیم کی آزادی میں جو کردار ادا کیا ہے اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ 1 صدی قبل جاری رہنے والی اس تحریک میں جن حریت پسندوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا انہوں نے تادم آخر اس وابستگی کو نبھایا اور تحریک کے کسی بھی موڑ پر اپنے اکابرین کو اکیلا اور تنہا نہیں چھوڑا۔ بسا اوقات ایسے مواقع بھی آئے کہ سامراج کی جانب سے پیشکشیں بھی کی گئیں کہ اس کے لیے جاسوسی کی جائے، لیکن حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک کے کارکنوں نے اپنی جان کے نذرانے تو دے دیے لیکن اغیار کے سامنے شکست کو تسلیم نہ کیا۔ اس تمام حقیقت کے ساتھ ساتھ حضرت شیخ الہند کی قیادت اور شخصیت کا بھی یہ اثر تھا کہ جو کوئی ایک بار حضرت سے وابستہ ہو جاتا تھا تو ان سے دور جانے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ انہی حضرات میں ایک نمایاں نام شہید مالٹا حکیم سید نصرت حسین رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے۔ حکیم نصرت حسین کی پیدائش کوڑا جہاں آباد ضلع فتح پور UP میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم اپنے آبائی علاقے میں حاصل کرنے کے بعد مزید تعلیم کے لیے دیوبند تشریف لے گئے۔ دیوبند میں حکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات اس وقت کے عظیم مجاہد اور لیڈر حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی تو حضرت شیخ الہند کی اپنی قوم کے لیے کی جانے والی جد و جہد سے بے انتہا متاثر ہوئے۔ حضرت شیخ الہند کے ایسے گرویدہ ہوئے کہ آخری سانس تک ساتھ نبھایا۔ علم حدیث وغیرہ کی تعلیم دارالعلوم دیوبند سے حاصل فرمائی۔ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ شریک کلاس تھے۔ تعلیم کی غرض سے لاہور، کانپور، دہلی وغیرہ کے اسفار بھی کیے۔ دیوبند سے تکمیل کے بعد لکھنؤ میں طب کی تعلیم حاصل کی اور اس شعبے میں ایسی مہارت حاصل کر لی کہ حکیم ان کے نام کا حصہ اور پہچان بن گیا۔ حکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کا ذریعہ معاش چونکہ زمینداری تھا اس لیے طب کے ساتھ ساتھ زمینوں کے انتظامات میں بھی مصروف رہتے تھے۔ جس زمانے میں طب کی تعلیم حاصل کر رہے تھے اسی زمانے میں ہی انگریزی زبان سے بھی واقفیت پیدا کر لی۔ انگریزی زبان کی یہ تعلیم مختلف اسفار کے دوران ان کے لیے سہولت کا باعث بھی بنی۔ طبیعت میں انتہا درجے کی سنجیدگی کی وجہ سے فضولیات سے ہمیشہ کنارہ کش رہے۔ دین اسلام اور مسلمانوں کی حالت زار دیکھ کر ہمیشہ کڑتے رہتے تھے۔ قوم کی آزادی کی فکر دامنگیر رہتی تھی۔ اپنے حلقہ احباب میں سے جو بھی ملتا اس سے ملکی حالات لازمی زیر بحث لاتے تھے اور اپنی ملکی، قومی و ملی ذمہ داریوں کے حوالے سے کردار ادا کرنے کے لیے خود بھی تیار رہتے تھے اور دوسروں کو بھی اجتماعی سرگرمیوں میں حصہ لینے کی ترغیب دیا کرتے تھے۔ حکیم نصرت حسین رحمۃ اللہ علیہ حج بیت اللہ کے ارادے سے جب ہندوستان سے روانہ ہوئے تو مکہ معظمہ میں حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ سے ایک بار پھر ملاقات ہوئی۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ہی کے ساتھ مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ پہنچے، پھر حضرت شیخ الہند کے ساتھ ہی اقامت اختیار کر لی جو دوسرے مرحلے میں رفاقت بن گئی۔ مکہ معظمہ میں جب حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو گرفتار کرنے کے لیے پولیس پہنچی تو حضرت شیخ الہند قیام گاہ پر موجود نہ تھے۔ حکیم نصرت حسین اور مولانا عزیر گل وہاں موجود تھے۔ ان دونوں کو حکم دیا کہ جہاں سے ممکن ہو مولانا کو حاضر کرو اور ان کی آمد تک یہاں مقید رہو گے۔ جب شام تک مولانا شیخ الہند کا پتہ نہ چلا تو شریف مکہ نے حکم دیا کہ اگر عشاء کے وقت تک مولانا نہ ملیں تو ان دونوں کو گولی مار دو، لیکن حضرت شیخ الہند اچانک شام سے پہلے تشریف فرما ہوئے تو ان چاروں حضرات یعنی حضرت شیخ الہند،
حکیم سید نصرت حسین، مولانا عزیر گل اور مولانا وحید احمد مدنی کو گرفتار کر کے اونٹوں پر سوار کر کے جدہ روانہ کر دیا گیا۔ اسی دوران حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی گرفتاری دے دی۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی نے اس گرفتاری کے بارے میں لکھا ہے کہ جب مصر میں ان کو کال کوٹڑیوں میں رکھا گیا اور بیان کے لیے ہر ایک کو علیحدہ لے جایا گیا، ان سے بیانات لیے گئے، تو آخر میں حکیم سید نصرت حسین کو بلایا اور ان سے کہا کہ تمہاری نسبت ڈائری میں کچھ بھی تحریر نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں مولانا کا شاگرد ہوں اور مجھ کو مولانا کے احوال اور ان کے بدخواہوں کے احوال سے واقفیت ہے۔ غرض یہ کہ شریف اور اس کی حکومت کے متعلق اور گورنمنٹ سے شریف مکہ کے تعلقات کے بارے میں انہوں نے بالکل خیر خواہانہ طریقے پر خوب تفصیلی اور نپا تلا بیان دیا۔ مولانا حکیم سید نصرت حسین زمیندار ہونے کی وجہ سے مقدمے بازی، قانونی زبان اور ان کی پیچیدگیوں سے بھی بخوبی واقف تھے اور انگریزی بھی جانتے تھے۔ آخر کار ان کو بھی کوٹڑی میں سب سے آخر میں بھیجا گیا۔ مولانا موصوف رحمۃ اللہ علیہ نے قید سے جان چھڑانے کی بجائے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ رہنا قبول کیا۔ اسارت کے دوران دیگر احباب کے ساتھ ساتھ حکیم صاحب کی صحت پر بھی برے اثرات پڑنا شروع ہوئے اور نزلہ و بخار کی کیفیت سے دوچار ہو گئے۔ اس مرض نے شدت اختیار کر لی۔ علاج معالجے کے باوجود مرض نے بڑھ کر نمونیا کی شکل اختیار کر لی۔ اسی حالت میں 9 ذوالقعدہ 1336 ہجری بمطابق 16 اگست 1918 کو جان آفریں کے سپرد کر دی۔ حضرت شیخ الہند نے ان کے وصال پر انہیں رفیق جان نثار کہہ کر مخاطب فرمایا۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور تدفین مالٹا کے قبرستان میں عمل میں لائی گئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ عنوان: ملائیشیا میں فکر امام شاہ ولی اللہ دہلوی کا فروغ۔ تحریر: محمد طاہر حنیف، ملائیشیا۔ امام انقلاب حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے حرم مکی میں 12 سال اپنے قیام کے دوران جن علماء اور فضلاء کو تفسیر قرآن حکیم اور امام شاہ ولی اللہ دہلوی کے علوم و معارف پر مشتمل کتابوں کی تعلیم و تربیت دی، ان میں ملائیشیا کے مفتی اعظم حاجی مفتی وان موسیٰ کے 2 صاحبزادگان حاجی نیک عبداللہ اور حاجی نیک محمد صالح بھی تھے۔ مفتی وان موسیٰ کو حرم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں قیام کے دوران حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بشارت کے ذریعے ولی اللہ علوم و معارف کی طرف متوجہ کیا تھا۔ اس لیے انہوں نے اپنے دونوں صاحبزادوں کو ولی اللہ علوم و معارف سیکھنے کے لیے حضرت سندھی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھیجا۔ ان دونوں حضرات نے ملائیشیا میں ولی اللہ علوم و معارف کے فروغ کے لیے کردار ادا کیا۔ زیر نظر مضمون ان حضرات کے تعارف پر مبنی ہے۔ ملائیشیا کے پیٹروناس یونیورسٹی میں زیر تعلیم محمد طاہر حنیف نے وہاں ان حضرات کے شاگردوں سے حاصل معلومات قلم بند کی ہیں۔ از مدیر حاجی مفتی وان موسیٰ بن عبدالصمد ملائیشیا کے مشہور علماء میں سے تھے۔ آپ یہاں کی رائل فیملی سے تعلق رکھتے تھے اور آپ کی پیدائش کوٹا بارو کلانتن ملائیشیا میں ہوئی۔ آپ اپنے وقت کے اعلیٰ پائے کے مفتیان کرام میں سے ایک تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ملایا کے ان علماء میں سر فہرست تھے جو مجمع الجزائر میں جدید دور کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اسلام کی تعلیمات پھیلا رہے تھے۔ آرکیپیلاگو کا لفظ عمومی طور پر کسی بھی سمندر میں واقع جزائر کے مجموعے کے لیے استعمال ہوتا ہے جو کہ آتش فشانی عمل کے نتیجے میں وجود میں آئے۔ آرکیپیلاگو پر مشتمل یہ ریجن انڈونیشیا، ملائیشیا وغیرہ عربوں اور چائنیز کے تجارتی راستے پر واقع ہونے کی وجہ سے عربوں، چائنیز اور انڈینز کے بین الاقوامی آئیڈیاز اور کلچرز کو بھی سموئے ہوئے تھا۔ اس وقت کے علماء اپنے علم کی پیاس بجھانے اور جدید علوم سیکھنے کے لیے مکہ مکرمہ اور جامعۃ الازہر مصر کا رخ کرتے، جہاں وہ پرشین، رومن اور ترکش کلچر اور آئیڈیاز کے مطالعے سے بھی روشناس ہوتے تھے۔ اس بین الاقوامی کلچر، آئیڈیاز، سیاست اور مذہب کے مطالعے نے ان علماء کو آرکیپیلاگو میں معتبر شخصیات کا مرتبہ دے دیا۔ مفتی وان موسیٰ بھی انہی مفتیان کرام میں سے ایک تھے۔ آپ کا جھکاؤ امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کی طرف زیادہ تھا۔ وہ اسی سوچ اور فکر کے آرکیپیلاگو میں فروغ کا نظریہ رکھتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بچوں میں
بھی اسی سوچ اور نظریے کو منتقل کرنے کے لیے اس وقت کے بہترین علماء کی خدمت میں بھیجا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے نیک عبداللہ بن وان موسیٰ کو 1926 میں مکہ مکرمہ میں علوم کے حصول کے لیے بھیجا۔ چنانچہ 4 سال شیخ عمر عمدان کے زیر سایہ رہے اور ان سے علم کی پیاس بجھاتے رہے۔ اس کے بعد امام انقلاب حضرت مولانا عبید اللہ سندھی کے پاس 4 سال کا عرصہ گزارا اور ان سے ولی اللہی علوم پڑھے۔ اسی دوران 1930 عیسوی میں انہوں نے مولانا عبید اللہ سندھی سے تفسیر پڑھی اور الفرقان فی تفسیر القرآن کے عنوان سے قلم بند کی۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ 1934 عیسوی میں واپس کلانتن ملائیشیا آ گئے اور آپ نے اسی سوچ اور تعلیمات کو ملائیشیا میں فروغ دینا شروع کر دیا۔ ان کی وفات 24 مئی 1935 کو ہوئی۔ نیک عبداللہ وان موسیٰ کی وفات کے بعد ان کے والد محترم مفتی وان موسیٰ نے اپنے 3 بیٹوں حاجی نیک محمد صالح، نیک محمود اور حاجی نیک محمد محی الدین کو علم کے سلسلے میں 1936 عیسوی میں پہلے مکہ مکرمہ اور پھر انڈیا کے لیے روانہ کیا۔ حاجی نیک محمد صالح نے ملائیشیا میں اپنے بھائی شیخ عبداللہ سے ولی اللہی علوم پڑھنے شروع کیے تھے۔ چنانچہ انہوں نے امام شاہ ولی اللہ دہلوی کی کتاب المصوّع من احادیث الموطا کی جلد اول اپنے بھائی حاجی محمد عبداللہ محتمم مدرسہ محمدیہ سے پڑھی۔ پھر وہ 1936 عیسوی میں مکہ مکرمہ پہنچے۔ وہاں انہوں نے اس کتاب کی دوسری جلد شیخ عبدالرزاق مصری سے پڑھی۔ اسی دوران انہوں نے مولانا عزیز احمد خادم اور ربیب حضرت سندھی اور برادر گرامی حضرت مولانا احمد علی لاہوری سے استفادہ کیا۔ پھر اپنے والد گرامی سے دارالعلوم دیوبند ہندوستان جانے کے سلسلے میں اجازت چاہی تو انہوں نے امام انقلاب حضرت مولانا عبید اللہ سندھی سے مشورے کا حکم دیا۔ چنانچہ حضرت سندھی نے انہیں دارالعلوم دیوبند میں تعلیم حاصل کرنے کا مشورہ دیا اور وہاں سے تکمیل کے بعد پھر جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی میں تعلیم حاصل کرنے کا حکم دیا۔ آپ 1937 عیسوی میں دارالعلوم دیوبند انڈیا پہنچ گئے اور 3 سال تک علوم کی تکمیل کرتے رہے۔ 1939 عیسوی میں مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان واپس تشریف لائے تو انہوں نے جامعہ ملیہ دہلی میں بیت الحکمت قائم کیا۔ نیک محمد صالح نے دارالعلوم دیوبند سے تکمیل کے بعد حضرت سندھی رحمۃ اللہ علیہ سے مشورہ کیا تو انہوں نے انہیں جامعہ ملیہ دہلی بلا لیا۔ وہ 12 جون 1940 کو جامعہ ملیہ دہلی پہنچے۔ اس وقت جامعہ ملیہ کے وائس چانسلر ڈاکٹر ذاکر حسین تھے۔ جامعہ ملیہ میں قیام کے دوران انہوں نے حضرت سندھی سے قرآن حکیم کی تفسیر پڑھی۔ حاجی نیک محمد صالح بہت ہی ذہین و فطین تھے۔ اس درس میں ان کے ساتھ مزید 3 لوگ شریک تھے، جن میں ایک ان کے بھائی حاجی نیک محمود اور مولانا عبد الرحمن اور مولانا محمد نور مکی شامل تھے۔ مولانا سندھی نے انہیں 3 شوال 1949 ہجری بمطابق 4 نومبر 1940 عیسوی کو قرول باغ میں تفسیر پڑھانا شروع کی۔ پھر 15 شوال بمطابق 16 نومبر کو جامعہ ملیہ اوکھلا میں تفسیری سلسلہ شروع ہوا۔ حضرت سندھی نے پہلے دن سورۃ الفاتحہ سے افتتاح کیا اور امام شاہ ولی اللہ دہلوی کی کتاب التفہیمات الالہیہ میں ایک مکتوب پر مشتمل دعا سے آغاز کیا۔ اس طرح الفرقان فی تفسیر القرآن کے عنوان سے انہوں نے حضرت سندھی کی اعمالی تحریر کرنا شروع کر دی۔ حاجی نیک محمد صالح نے 1943 میں جامعہ ملیہ دہلی سے اپنی تعلیم مکمل کی۔ پھر آپ جنگ عظیم دوم کے دوران واپس کلانتن ملائیشیا آ گئے۔ 1946 عیسوی میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے گھر میں ہی امام شاہ ولی اللہ دہلوی کی تعلیمات دینے کا آغاز کر دیا۔ جب لوگ زیادہ ہو گئے تو پھر آپ نے کوٹا بارو کلانتن ملائیشیا میں الاصلاح کے نام سے ایک اسکول کی بنیاد رکھی، لیکن یہ اسکول زیادہ دیر چل نہ پایا۔ اس کے بعد مسلسل مختلف مقامات پر امام آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ولی اللہی علوم و معارف کی تعلیم و تدریس کا سلسلہ جاری رکھا، بہت سے شاگرد تیار کیے۔ اس طرح ملائیشیا میں حضرت سندھی کے اس عظیم شاگرد نے فکر ولی اللہی کے فروغ کے لیے کردار ادا کیا۔ انہوں نے 1971 عیسوی میں اس جہان فانی سے کوچ کیا۔ ان کی وفات کے بعد ان کے بھائی نیک محمود تلمیذ حضرت سندھی نے اس فکر اور نظریے کے فروغ کے لیے کام کیا۔ پھر نیک محمد صالح کے بعد ان کے شاگردوں نے اس کام کے فروغ کا بیڑا اپنے سر اٹھا لیا۔
جن میں سے استاد زین الدین ہیں، جنہوں نے حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کچھ کتابوں کا مال زبان میں بھی ترجمہ کیا ہے۔ ان کتابوں میں حجت اللہ البالغہ اور الفوز الکبیر فی اصول التفسیر قابل ذکر ہیں۔ اسی طرح وہ حضرت سندھی سے سنی ہوئی تفسیر الفرقان فی تفسیر القرآن کا بھی مال زبان میں ترجمہ کر چکے ہیں۔ اسی طرح ان کے شاگردوں میں استاد نیک حسن نیک عبداللہ، استاد لقمان بن عبداللطیف، زکریا اسماعیل اور غزالی یوسف ہیں۔ یہ سب حضرات کلانتن ملائیشیا سے ہیں۔ استاد زین الدین اور استاد نیک حسن نیک نے حجت اللہ البالغہ کی دونوں جلدوں کا ترجمہ مال زبان میں کیا ہے۔ ان حضرات نے اسلامک سوسائٹی آف کلانتن بھی بنائی ہوئی ہے، جو کہ ملائیشین گورنمنٹ سے رجسٹرڈ ہے۔ اس سوسائٹی کی بنیاد 1990 میں رکھی گئی۔ اس سوسائٹی میں 50 کے لگ بھگ علماء اور فضلاء ہیں۔ اس سوسائٹی کے ہیڈ استاد لقمان بن عبداللطیف ہیں۔ ان حضرات کی وجہ سے فکر شاہ ولی اللہ کا کام کلانتن ملائیشیا میں ہے، جو کہ ابھی تک اسی اسٹیٹ تک محدود ہے۔ اس کے علاوہ ملائیشیا کی ایک اور اسٹیٹ تلنگانہ ہے۔ ملائیشیا کی اس اسٹیٹ میں فکر امام شاہ ولی اللہ دہلوی کا کام مولانا عبید اللہ سندھی کے شاگرد استاد عبدالقدیر کے ذریعے پہنچا، جو کہ دارالعلوم دیوبند میں رہے۔ پھر 1 سال مولانا سندھی کے زیر سایہ رہے۔ انہوں نے الہام الرحمن فی تفسیر القرآن بھی علامہ موسیٰ جار اللہ کے نسخے سے کاپی کی، جو کہ کوالہ تلنگانہ ملائیشیا میں محفوظ ہے۔ وہ مولانا عبید اللہ سندھی کی وفات کے بعد واپس تلنگانہ ملائیشیا آ گئے۔ تلنگانہ میں اسی فکر کے فروغ پر کام شروع کر دیا اور ان کے شاگردوں میں سے استاد عبدالعزیز مرحوم، استاد اسماعیل مرحوم اور تنکو محمد، جو کہ تلنگانہ سے ہیں۔ دونوں حضرات نے تفسیر القرآن الہام الرحمن کو اپنے استاد کے نسخوں سے کاپی کر کے محفوظ کر لیا ہوا ہے۔ ملائیشیا میں فکر امام شاہ ولی اللہ دہلوی سے جڑے لوگ اس فکر کو ملائیشیا میں فروغ کے لیے کوشاں ہیں۔